یہ تیرا گھر بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے کوئی رسول بھیج، اور وہ رسول آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں آخری پیغمبر عطا فرمایا۔ اور اللہ جل جلالہ نے دوسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ بھی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور وہ قرآن مجید کی شکل میں تھی۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اے اللہ جل جلالہ آپ نے ہمیں آنکھیں دی تب احسان فرمایا نہیں اے اللہ جل جلالہ آپ نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے تب احسان فرمایا نہیں اگرچہ یہ بھی چیزیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اے اللہ جل جلالہ آپ نے ہمیں روشنی کے لیے یہ سورج دیا، احسان فرمایا نہیں تو اللہ جل جلالہ پھر کون سی وہ چیز ہے کہ جو آپ یہ ساری چیزیں ہمیں دی احسان نہیں جتلایا، اور احسان جتلا رہی ہے کس وجہ سے؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اے ایمان والو تمہارے اندر میں نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اسی رسول کی وجہ سے میں یہ تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو دو طرح کے الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ احسان ہے، اس کا معنی بھی بھلائی کا ہوتا ہے اور اس کا معنی خیر کا ہوتا ہے، اور ایک لفظ من ہے، اس کا معنی بھی بھلائی کے ہوتے ہیں۔ اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بدلہ دیا جا سکے، اور من اس بھلائی کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بدلہ نہ دیا جا سکے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد فرمایا اے ایمان والو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ اے اللہ احسان کیسا؟ اللہ فرما رہی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ، میرے اس بھلائی کا تم بدلہ دینا چاہو، میرے اس احسان کا تم بدلہ دینا چاہو، تم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ کوئی نبی تھا ایک بستی کے لیے، کوئی نبی تھا ایک آبادی کے لیے، کوئی نبی تھا ایک ملک کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت آدم نبی بن کر کے آئے ایک شہر کے لیے، حضرت لوط پیغمبر بن کر کے آئے ایک شہر کے لیے، حضرت لوط پیغمبر بن کر کے آئے ایک بستی کے لیے، حضرت شیس، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ نبی بن کر کے آئے ایک بستی کے لیے، نبی بن کر کے آئے ایک قوم کے لیے، نبی بن کر کے آئے ایک ملک کے لیے، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ اے محبوب میں نے آپ کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس قرآن مجید کے درمیان
اللہ رب العزت نے ایک مناسبت رکھی ہے، ان میں سے دو چار میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا جائے تو اللہ جل جلالہ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر ایک مرتبہ درود بھیجا جائے تو اللہ جل جلالہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک سورت کو پڑھا جائے، سورہ اخلاص کو پڑھا جائے تو اللہ جل جلالہ اس پڑھنے کی وجہ سے اگر کسی قبرستان کے اندر پڑھی جائے تو اللہ جل جلالہ اس پڑھنے کی وجہ سے اس پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود بھیجا جائے اور اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو بخش دیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس درود کی برکت کی وجہ سے بھی اس قبرستان والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن مجید ہمارے پاس پہنچا ہے حضرات صحابہ کرام کے ذریعہ سے۔ جس طرح یہ قرآن مجید کی عظمت لا ریب ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی عدالت، حضرات صحابہ کرام کی عظمت وہ بھی لا ریب ہے۔ جس طرح اس قرآن مجید کے اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی عدالت میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح یہ قرآن مجید لا ریب ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام وہ بھی لا ریب ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جس طرح قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی حفاظت کا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے بھی یہ قرآن مجید کی امانت ہمارے تک ویسے ہی پہنچائی ہے جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میرے دوستو، قرآن مجید ایک تو یہی قرآن مجید ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، دوسرا وہ قرآن مجید جسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ دو قرآن مجید ہیں۔ اب یہ قرآن مجید بھی آسمان سے آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے وہ بھی آسمان سے آتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے اللہ جل جلالہ، اس قرآن مجید کے تو 30 پارے ہیں، آگے سے اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور اس قرآن مجید کے اندر سورتیں ہیں۔ ہر سورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے، توجہ کرنا، ہر سورت کا کوئی نہ کوئی موضوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کا موضوع یہودیت کا رد ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، اس کے اندر عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، اس کے اندر جہاد کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ فرقان ہے، اس کے اندر حق اور باطل کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ صف ہے، اس کے اندر بہادری کو بیان کیا گیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن مجید کی صورتیں ہیں۔ ادھر اس قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ ہے اور محمد الرسول اللہ کے قرآن کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو یہودیت کا رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران ہے جو عیسائیوں کا رد کر رہی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان فارسی ہے جو عیسائیوں کا رد کر رہی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر سورہ نساء ہے جو عورتوں کے مسائل بیان کر رہی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو عورتوں کے مسائل کو بیان کر رہی ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر سورہ انفال ہے جس کے اندر جہاد کا تذکرہ ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر سورہ صف ہے جس کے اندر بہادری کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بہادری کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس قرآن کے اندر سورہ قصص ہے جس کے اندر تاریخ کو بیان کیا گیا۔ اس قرآن مجید کے اندر سورہ قصص ہے جس کے اندر پچھلی امتوں کے حالات کو بیان کیا گیا۔ اس
قرآن مجید کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو تاریخ کا علم یافتہ. اس قرآن مجید کے اندر سورہ فرقان ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے. اس قرآن مجید کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ قرآن بھی دو گردوں کے درمیان محفوظ ہے, وہ قرآن بھی دو یاروں کے درمیان محفوظ ہے. میرے دوستو, جب یہ قرآن مجید اتر رہا تھا تو اللہ جل جلالہ اس وقت یہ کلام اللہ تھا, لیکن اللہ کو علم تھا کہ بعد کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اس قرآن مجید کا انکار کر دیں گے, جو یہ کہیں گے کہ ہم اس قرآن مجید کو نہیں مانتے. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اس قرآن مجید کے شروع کے اندر ہی فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن لا ریب فیہ, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. یہ ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. وہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ آگے اللہ جل جلالہ نے ان پرہیزگار لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا. الذین یؤمنون بالغیب, وہ پرہیزگار جو ایمان لے بن دیکھے. اب اس سے مراد کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت, میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا, اسلام کی دعوت دی, تم نے مجھ سے دلیل مانگی, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جب میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا دلیل مجھ پر ایمان لایا. اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے بلا دلیل کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں, پورے مکہ کے اندر تہلکہ مچا ہوا ہے, پورے مکہ کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دعویٰ کے اندر سچے ہوں گے. آگے دوسری صفت اللہ جل جلالہ نے ھدی للمتقین, کون متقین؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں تو آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں آج نماز گھر کے اندر ادا نہیں کی جائے گی, آج نماز خانہ کعبہ کے اندر ادا کی جائے گی. وہ عمر حضرت جب یہ کہتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ حضرت اسود کے پاس ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے, تو اللہ جل جلالہ نے اسی کو قرآن مجید بنا کر کے اتار دیا. اے عمر, تو رہ زمین پر دے گا, میں تیری اس رہ کو قرآن بنا کر کے اتار دوں گا. پھر آگے اللہ جل جلالہ نے اور صفت ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس سے مراد کون ہے؟ فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. تو میرے دوستو, جس طرح یہ قرآن مجید کی عظمت ہے, جس طرح یہ قرآن مجید کی شان ہے, اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی بھی یہ شان ہے. ایک مرتبہ یورپ کے اندر اس بات پر اجلاس ہوا کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب جمع ہو گئے, اس سے تو جنگ چھڑ سکتی ہے, جنگ کا خطرہ ہے, لہذا ایسے کیا جائے تمام لوگوں کو ایک ہی مذہب پر جمع کر دیا جائے. تو اس وقت کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر کتنے مذہب ہیں جو چل رہے ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ 3 مذہب ہیں, عیسائیت, یہودیت اور اسلام. تو ان بڑوں نے کہا کہ ان تینوں مذاہب کے بڑے بڑے علماء کرام کو ہمارے پاس بلاؤ. جب عیسائیت مذہب کے بھی بڑے پادری اور یہودیت کے بھی بڑے راہب اور اسلام کے بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے کرتے ہیں, کچھ اصول طے کر لیتے ہیں,
پھر اس کے بعد آگے بات چلیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حق مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی پیغمبر کی طرف منسوب ہو۔ اے عیسائیو تم بتلاؤ تم کس کی طرف منسوب ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اے یہودیو تم بتلاؤ تمہاری نسبت کس پیغمبر کی طرف ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہماری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اے مسلمانوں تم بتلاؤ تمہاری نسبت کس کی طرف ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہماری نسبت آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو ان بڑوں نے کہا کہ یہاں تک تو بات پر اتفاق ہو گیا کہ کسی نہ کسی کی طرف تمہاری نسبت ہے۔ اب دوسرا اصول کہ جو حق مذہب ہوتا ہے برحق مذہب ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ جو وقت کا پیغمبر حق ہوتا ہے اس کی صداقت پر کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس حقانیت پر کیا معجزہ ہے؟ تو عیسائی لاجواب ہو گئے۔ یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے پاس حقانیت کا کیا معجزہ ہے؟ تو یہودی بھی لاجواب ہو گئے۔ مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہاری حقانیت پر تمہارے حق ہونے پر کیا دلیل ہے کیا معجزہ ہے؟ تو مسلمانوں کا عالم اٹھا اور قرآن مجید پیش کر دیا، فرمایا کہ ہماری حقانیت پر ہمارے حق ہونے پر یہ قرآن مجید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ معجزہ بن کر کے رہے گا۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس وقت کے غلیظ ترین کافر جو اس اسلامی انقلاب کا راستہ روکنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، اس وحی الہی کو انسانی کام ثابت کرتے تھے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اب اپنے بچوں کو یتیم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں اس کا ایک آسان سا طریقہ بتلاتے ہیں، اگر تم وہ لانے میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کا کلام ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تم یہ کہتے ہو یہ قرآن مجید انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ چلو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو اس کی مثل لاؤ۔ تو آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا ایک دو نہیں، دو چار نہیں، بلکہ پورے عرب کو ملا لو، صرف یہاں تک بھی نہیں ہے بلکہ اجمیوں کو ساتھ ملا لو، شعراء کو ملا لو، نصار لوگوں کو ملا لو، اجمیوں کو نہیں، انسانوں کو نہیں بلکہ ساتھ جنات کو بھی ملا لو۔ اگر اس قرآن مجید کی مثل تم لائے تو ہم مان جائیں گے یہ قرآن مجید انسانی کاوش ہے۔ پہلے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ چیلنج کیا الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ اس قرآن جیسا تم بھی قرآن لا کر کے لاؤ۔ جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے اللہ جل جلالہ نے تھوڑا سا چیلنج کم کر دیا، فرمایا کہ فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم، اس قرآن مجید جیسی 10 سورتوں کو لاؤ، ہم مان جائیں گے یہ وحی الہی نہیں ہے بلکہ یہ انسانی کلام ہے۔ جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی ایک چھوٹی سی سورت بھی اگر تم لاؤ گے تو ہم مان جائیں گے کہ یہ وحی الہی نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے۔ تو میرے دوستو چونکہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا، وہ مشرکین مکہ عاجز آ گئے اور اس کی مثل نہ لا سکے۔ بڑے بڑے شعراء کلام، بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ انہوں نے اس کی مثل لانے کی کوشش کی لیکن سارے کے سارے وہ اس قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ تو میرے دوستو یہ قرآن مجید صرف معجزہ نہیں ہے بلکہ ہر اعتبار سے
جس اعتبار سے اس کو دیکھا جائے یہ قرآن مجید ہمیں بے مثال نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید ہمیں بے مثال نظر آتا ہے۔ اس قرآن مجید کو اگر ہم عظمت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں یہ بے مثال نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں یہ قرآن مجید ہمیں بے مثال نظر آتا ہے۔ اگر اس قرآن مجید کو نام کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ قرآن مجید ہمیں بے مثال نظر آتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ نے تمام علوم کو جمع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہ ہم نے ہر چیز کا علم اس قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ تو میرے دوستو قرآن مجید کی اپنی برکات ہے۔ ایک صحابی رسول تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی سویا ہوا ہے اور ساتھ ان کی سواری بھی بندھی ہوئی ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ گھوڑا بھٹکنے لگتا ہے۔ پھر یہ صحابی رسول خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے بچے کا خوف تھا۔ اتنے میں صحابی رسول نے اپنی نماز کو ختم کیا۔ کیا دیکھتے ہیں ایسے آسمان سے روشنیاں زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی رسول نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ اسی طرح صبح تک یہ قرآن مجید پڑھتے رہتے تو مدینہ کے تمام لوگ وہ آنے والے فرشتے تھے ان کی زیارت کرنا تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبارک کلام اللہ کہ جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ اس اللہ کے کلام سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ برکت حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہمارا عملیہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی فوت ہو جائے پھر ہمیں یہ قرآن مجید یاد آتا ہے۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، ہمارے دادا جی فوت ہو گئے، دادی جی فوت ہو گئی، ان کے اثار ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھ دلانا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تبارک کلام اللہ، یہ جو اللہ کا کلام ہے اس کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، کوئی مالی مسائل میں مبتلا ہے، کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی کے اندر مبتلا ہے۔ کیا پریشانی آئی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جب سے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑا اسی وقت سے اللہ جل جلالہ کی برکتوں کا جو نزول تھا وہ برکتیں بھی اٹھ گئی۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین صبح کے وقت تلاوت فرمائے گا اللہ جل جلالہ دن بھر کی اس کی ضروریات کے لیے خود کفیل ہو جائے گا۔ آج ہمیں علاقے کا ایم پی اے کہہ دے کہ میں آپ کے اس کام کا میں ذمہ ہوں تو ہم خوشی سے پورے نہیں سماتے فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، فلاں چودھری صاحب نے ہمارے کام کی ذمہ داری لے لی ہے۔ لیکن میرے دوستو جب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھو گے تو سارے دنوں کی تمہاری حاجات کا میں خود کفیل ہو جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رات کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو صبح سے ہونے سے پہلے اگر اس پہ انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بندہ شہداء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اس قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت بھی ہے جو 30 آیات کی ہے، یعنی سورہ ملک۔ جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا مغرب کے بعد پڑھے گا تو یہ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتی ہے، یہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور سورت ہے سورہ واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر بیمار ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو فرمایا کہ تمہیں کیا مرض ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اس اوپر والے نے بیمار کر دیا۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی معالج بلائیں۔
فرمایا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تمہارے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں جو تمہارے بعد تمہاری اولاد پہ کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی جو بندہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جل جلالہ جس طرح ہم قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات آئے ہوئے ہیں آج ہمارے لیے عملیہ یہ ہے کہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے علماء کرام سے رابطہ بھی نہیں کرتے، پوچھتے تک بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا بنائے۔ جو سنا اور سنایا گیا اللہ جل جلالہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔